بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ جب کوئی قوم ذلت اور بربادی کی دلدل میں گرتی ہے تو وہ اپنی خصوصیات کو بھول جاتی ہے اور غیروں کی اندھی تقلید کی راہ پہ چل پڑتی ہے۔ کچھ یہی حال ہندوستان میں آنے والے صوفیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے مذہب میں گانے اور ساز کو خاص اہمیت ہے، یہ اپنے مندروں میں بھجن گاتے ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اسی راستے کو اپنایا اور بھجن کے مقابلے پر قوالی کا آغاز ہوا۔ بھول گئے اس اہم ترین اصول کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ بھجن گانا، تالیے پیٹنا، رقص کرنا، ڈھول پیٹنا، چمٹے سارنگیوں کے ساتھ رام رام کی صدائیں لگانا، یہ ہندوؤں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور اس طبلے، ساز اور سرنگی کو، اس ڈھول پیٹنے کو ان صوفیاء نے اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوکوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے۔ اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وعظ کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ لا انکار۔ وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے، اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی، ان کے دل کو لذت ملتی ہے تو عرش والے کے کلام کو سن کر